السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ہینا اسلم۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 77 ایئر کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی آزادی اور اتنے سارے سال کمپلیٹ ہونے کی دل سے خوشی ہے، لیکن اگر پاکستان کے حالات کے اوپر جائزہ لیا جائے تو پاکستان کی آزادی کے اوپر بہت سارے سوال کھڑے بنتے ہیں کہ کیا واقعی میں پاکستان آزادی کے بعد ایک کامیاب ریاست بنی، ایک آزاد ریاست بنی۔ پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان کے ارد گرد ایسے ملک جنہیں پاکستان کے بعد آزادی نصیب ہوئی، وہ آج پاکستان کی ترقی یافتہ کاموں میں بہت زیادہ آگے ہیں۔ میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی چین کی۔ چین کی آزادی پاکستان کے بعد حاصل کی گئی تھی، لیکن اگر آج چین کی ترقی یافتہ کاموں کا جائزہ لیا جائے اور اپنے ملک کے ترقی یافتہ کاموں کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو آسمان زمین کا فرق نظر آئے گا۔ اور اسی طرح جرمنی، دبئی۔ جرمنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جرمنی کے حالات 60s میں اتنے زیادہ ورسٹ کنڈیشنز میں تھے کہ ان کے پاس اپنے لیبر کے لیے بھی بندے نہیں تھے جو پاکستان کی طرف سے پرووائڈ کیے گئے، اور اس وقت جرمنی کو پاکستان نے قرضہ دیا جو کہ تقریباً اس وقت کے قریب 1 کروڑ سے بھی زائد رقم کے اوپر دیا گیا تھا قرض۔ اگر جرمنی کے اہم حالات کا جائزہ لیں اور اپنے ملک کے حالات کا جائزہ لیں تو آج شاید کوئی ہی کم پاکستانی ہوگا جو جرمنی نہیں جانا چاہتا ہوگا۔ آج اگر آپ جرمنی کی ترقی یافتہ کاموں کا جائزہ لیں اور اپنے ملک کے ترقی یافتہ کاموں کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو یہ صاف نظر آئے گا کہ ہمارے ملک میں وہ ترقی یافتہ کام ہوئے ہی نہیں جن کو ہونے کی اہم نیڈ تھی۔ ہم نے آزادی تو حاصل کر لی، آزادی سے پہلے بھی پاکستان نے بہت سارے کرائسس کا سامنا کیا، بہت سارے لوگوں نے اپنے جانوں کی، اپنے پیاروں کی قربانیاں دی، اس کے بعد یہ ملک ہمیں حاصل ہوا۔ اور آزادی کے بعد بھی پاکستان کو سخت کمپٹیشن کا سامنا تھا، جس کو طے کرتے ہوئے پاکستان آج یہاں تک پہنچا۔ لیکن اگر بات کی جائے جو ایک ریاست کے لیے سب سے زیادہ اہم چیزیں ہوتی ہیں جو ریاست کے لوگوں کو ملنی چاہیے، تو پاکستان کے حکمران وہ دینے سے قاصر ہیں۔ پاکستان دیکھیں، کسی بھی ریاست کی سب سے پہلے اگر بات کی جائے نا تو بجلی، گیس، پانی یہ بہت مائنر مسئلوں میں آتا ہے۔ اگر آج جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، چین اور جرمنی وہ ممالک ہیں جن کی جو حالت ہے وہ مطلب اتنی ورسٹ تھی پاکستان کی آزادی سے پہلے، اور وہ پاکستان کے بعد انہوں نے آزادی تحویل میں لی، ان کو آزادی نصیب ہوئی۔ تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ اگر ان کے ترقی یافتہ کاموں کو دیکھا جائے اور اپنے ملک کے ترقی یافتہ کاموں کو دیکھا جائے تو حقیقتاً ہم نے ترقی یافتہ کام کیے ہی نہیں۔ پاکستان میں چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو، چاہے وہ صحت کا ادارہ ہو، چاہے آپ دوسرے اداروں کا جائزہ لیں، آئی ٹی، اسپیشلی میں آئی ٹی کے بارے میں بات کروں گی، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، تو ہم لوگ بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، وجہ صاف سی بات ہے، یہ ہے کہ پاکستان کی آزادی کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس وقت ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو پاکستان کی آزادی ایک بہت بڑا چیلنج تھی۔ لیکن پھر بھی کیونکہ پاکستان کا آزاد ہونا اور آزادی کا مقصد کے پیچھے یقیناً خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، تو آزادی ہمیں نصیب ہوئی۔ لیکن اب اس کے بعد کام کی، کیونکہ کسی بھی ریاست کی جو وہ ہیں ترقی یافتہ کام، وہ حکمران کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ بے شک حکمران ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے وہ ترقی یافتہ کام نہیں ہو سکے۔ اور جن حکمران نے یہ ترقی یافتہ کام کیا تو یقیناً ان کی حکومت کو زوال کا نشانہ بنایا گیا، پری پلان انٹرنیشنل قوتوں کے تحت انہیں زوال کا نشانہ بنایا گیا، اور یا پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اگر پاکستان کی تاریخ کی بات کی جائے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ کام کب ہوئے، کس دور میں، تو شاید آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ کام ایوب خان کے دور میں ہوئے، جو آج تک موجود ہے۔ ایوب خان کے دور میں سب سے زیادہ ڈیم بنائے گئے، ایوب خان کے دور میں سب سے زیادہ ایجوکیشن کے کام کیے گئے، ایوب خان کے دور میں سب سے زیادہ ہیلتھ کے اوپر کام کیا گیا۔
ایوب خان کے دور میں سب سے زیادہ ایک سسٹم ہر ادارے کے اوپر جو ایک سسٹم جو ایک قانون اور ریاست کے تحت بننا چاہیے بنائے گئے. لیکن ایوب خان کے دور حکومت میں جانے کے بعد اگر دوسرے اسٹرانگ اگر اس کی بات کی جائے حکمران کی بات کی جائے تو وہ ضیاء الحق کا دور تھا. ضیاء الحق کے دور کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا مائنڈ بہت زیادہ مذہبی تھا. تو ان کی پوری کوشش تھی وہ کسی طرح پاکستان کو اسلامی ریاست کے پورے قاعدے قانون کے مطابق بنا دیں, اور انہوں نے بنایا بھی. تمام فرقوں کو وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے آئے تھے. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے دور حکومت کرائم کا ریشو کم ہو گیا تھا, کرپشن کا ریشو تقریباً ختم ہوتا جا رہا تھا. اور ضیاء الحق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو یہ ان کی وصیت تھی کہ ان کے جو بعد کے بھی پیسے ہیں وہ یتیموں میں بانٹ دیے جائیں. تو ضیاء الحق جو ایک ایسے پاکستان کے حکمران ٹھہرے ہیں جنہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ملک سے ان کا کوئی کلاش نہیں تھا. وہ ایک بہت دوستانہ رویہ ہر ملک کے ساتھ رکھتے تھے, اور ان کے دور میں پاکستان کا مستقبل بہت بہتر نظر آ رہا تھا. لیکن پھر انہیں شہید کر دیا گیا. اسی طرح پاکستان کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جو حکمران پاکستان کے حق میں یعنی عوام کے حق میں پازیٹیو کام کر کے گیا ہے اس کو شہید کر دیا گیا ہے یا اس کو پری پلان اس کی حکومت کو گرا دیا گیا ہے. تو یہ پاکستان کی ریاست کے اوپر یہ پاکستان کے مستقبل کے اوپر ایک بہت بڑا غور فکر ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ وہ حکمران کیوں نہیں ٹک پاتے جو حقیقتاً عوام کے بارے میں سوچتے ہیں, جن کا مقصد نیچے کے طبقے کو اوپر کی سائڈ لانا ہوتا ہے, جن کا مقصد پاکستان کے ان شعبوں میں ترقی یافتہ کام کرنا ہوتا ہے جو حقیقت میں ایک ریاست کی بنیادی عناصر ہوتے ہیں. پاکستان کے آئین دنیا کے مضبوط ترین آئین تصور کیے جاتے ہیں, لیکن پاکستان کی آئین کی بالادستی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی. پاکستان کی آئین میرے خیال میں ہر پاکستانی کو جبھی نظر آتے ہوں گے جب کوئی حکمران ان کی پرائم منسٹر ان کی خلاف ورزی کرتا ہوگا, تو تب ہمیں ہوتا ہے کہ ہاں اگر پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کی ریاست کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان کے آئین بہت ہی مضبوط ترین آئین ہیں, جن کے بارے اگر اوپر صحیح معنوں پہ بالادستی کی جائے تو پاکستان ایک بہترین طاقتور ریاست, معاشی طاقتور ریاست بطور دنیا کے طور اس میں سامنے آ سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کرپشن, کیونکہ پاکستان میں جو کرپشن کا بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کو روکنا ایک واقعی میں بہت بڑا چیلنج ہے. جیسے کہ میں آپ کو چین کے بارے میں بتاتی ہوں کہ چین کو جب آزادی حاصل ہوئی تو چین کو سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ کرپشن کا تھا. لیکن پھر یہ چین کے لیے یہ کرا گیا کہ جو کرپشن کا یعنی جو حکمران یا جو شخص کرپشن میں ملوث تھا اس کو شوٹ کر دیا جاتا, اس کو مار دیا جاتا. اور اس طرح کرتے کرتے پھر چین کے اندر ایک نیا نظام سامنے آیا, اور آج چین دنیا کا طاقتور ملک ہے, جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ آج وہ امریکہ سے اور ان ریاستوں سے بھی آگے نظر آتا ہے, اور آنے والے وقت میں آنے والا ہے جنہوں نے سیکنڈ عالمی جنگ میں دوسرے ملکوں کو سخت ٹائم دیا. بہرحال پاکستان کی آزادی کی تہہ دل سے بہت زیادہ خوشی ہے, لیکن اس بات کا تہہ دل سے افسوس ہے کہ پاکستان آج بھی ان مسائلوں میں گھرا ہوا ہے جو کہ اس ٹائم تک نہیں ہونے چاہیے. اسپیشلی آج آپ یہ دیکھیں ہر پاکستانی کا جو بیسک پرابلم ہے وہ کیا ہے, وہ ہے بجلی کا ایشو, پانی کا ایشو, سیوریج کا ایشو, روڈوں کے ایشو. یعنی پاکستان کی اگر ہم جائزہ لیں تو پاکستان کے اوپر صحیح معنوں پہ کام ہو ہی نہیں رہا جیسا کہ پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. اگر پاکستان کو
اگر پاکستان کے یہ اس کے اوپر بات کی جائے کہ پاکستان میں کام ہوگا کیسے، تو یقیناً اس کا جو سارا کرائٹیریا ہے، جو سارا ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ہمارے حکمرانوں پہ ہی کرتا ہے کہ جب وہ کام کریں گے تو پاکستان میں یقیناً مثبت کام نظر آنا شروع ہو جائے گا، جیسے کہ مشرف کے دور میں ہوا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ مشرف کے دور حکومت میں پاکستان کا بہت زیادہ قرض ادا کیا گیا، اور مشرف کے دور میں بھی پاکستان کی ترقی یافتہ کاموں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مشرف کا دور وہ واحد دور تھا جس میں مشرف نے آئی ٹی ایجوکیشن فری کر دی تھی، تمام اسکولوں میں، تمام کالجوں میں آئی ٹی ایجوکیشن کو بالکل فری کر دیا تھا۔ کورسز جاوا، سی شارپ لینگویج، مطلب یہ کورسز انتہا اب بہت ایکسپینسو ہیں، اگر آپ جب ان کو کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسو کورس ہیں، ان کو بہت بھرپور طریقے سے انجام دیا۔ لیکن اگر کراچی کے بارے میں بات کی جائے تو کراچی میں سب سے زیادہ بہترین کام مشرف کے دور میں ہوا۔ میری کوشش ہے کہ کسی دن میں روڈ پہ لوگوں کے ریمارکس لوں، لیکن کیونکہ میں پہلے بھی اس پہ ایک شو کر چکی ہوں، تو زیادہ تر لوگ مشرف کے دور کو کراچی والے بہت یاد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مشرف کے دور میں کراچی کا پورا ایک نیا چہرہ نکل آیا تھا۔ مشرف کے دور میں کراچی میں نئی سڑکیں بنائی گئی تھیں، ایجوکیشن کے اوپر کام ہوا تھا، ہیلتھ کے اوپر کام ہوا تھا۔ مشرف کے دور میں جو کرپٹ عناصر ہیں کراچی میں ان کے اوپر سخت کارروائی عمل میں آئی تھی۔ لیا جائے تو پاکستان میں وہ کام بھی ختم ہوتے گئے جو کہ اس وقت اس دور میں شروع ہوئے تھے، اور پاکستان ایجوکیشن، ہیلتھ، کیونکہ دیکھیں میں بار بار اس کا یہ ذکر کرتی ہوں، کسی بھی ریاست کی اگر بنیادی عناصر کو دیکھا جاتا ہے، بنیادی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ 60s کے وقت میں پاکستان کا ایجوکیشن کا معیار اتنا اچھا تھا کہ جرمنی، دبئی اور دوسری جگہوں سے لوگ یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرنے آتے تھے۔ تو آپ یہاں سے پاکستان کی ایجوکیشن لیول کا آئیڈیا کریں کہ آج ہم لوگ کہاں سے کہاں آ گئے۔ بہرحال کیونکہ دیکھیں آپ کی جو ریاستی ہے نا وہی آپ کی پہچان ہے، آپ کی جو ریاستی ہے نا وہی ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ ہوں اور اگر کوئی ایسا کلیش آتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے مجھے اپنے ریاست پہ جانا ہے، کیونکہ میں وہاں کا شہری ہوں۔ جیسے کہ 19 کے دور میں جب امریکہ میں ایک حادثہ ہوا تھا تو اس وقت بہت سارے پاکستانیوں کو اس وقت کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے ملک جائیں، اور بہت سارے پاکستانی بڑی تعداد میں پاکستان کی طرف آ گئے تھے۔ بہرحال پاکستان کے اوپر کام کرنے کی اہم زیادہ ضرورت ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک پاکستان کو اچھے حکمران سے نوازے اور یہاں کا ہر فرد اس کو اپنے ملک سے حقیقی محبت ہو، اس کو اپنے حقوق پتہ ہوں کہ مجھے اپنے ملک کے لیے آج بہتر کام کرنا ہے تاکہ میری آنے والی نسلیں ایک بہتر، ایک اسٹرانگ، طاقتور معاشی صورت سے، ثقافتی صورت سے، سیاسی صورت سے ایک ریاست کو دیکھ پائیں۔ ہینا اسلم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔